درود طبیعتوں کو نکھارتا ہے، اور ایک بات بتاؤں، درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی عصمت کا جوہر کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے، تو وہ اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دے، اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے گی۔ درود کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے، بات مانتی نہیں ہے، طبیعت میں سختی ہے، تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیح دیں۔ آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں لطافت آ گئی ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج 72-73 فرقے ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں، اور ہر بندے کے لبوں پر قرآن و حدیث کی بولی ہے۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور ان 72-73 فرقوں میں سچائی پہ کون ہے اس کو تلاش کرنے لگ جائے تو وہ باقی امور زندگی کیسے بجا لائے گا؟ تو کیا سادہ سا نسخہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں۔ 72-73 آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے ہوں تو اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں پاکستان میں سواری کا، ایک سامان اچک کے لے گیا، دوسرے نے بچے کو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ رہا ہے، تیسرا بڑھیا کو بازو سے پکڑ کے اپنی بس میں لے جا رہا ہے، تو بعض عورتیں غصے میں آ جاتی ہیں، پائیا سا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ کہیں تو جانا ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس قدر کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی بچہ ادھر لے گئے ہیں، سامان ادھر جا رہا ہے، تو 70-72 لوگ ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں، وہ جائے تو کدھر جائے؟ یہ بات امام زین العابدین سے اس زمانے میں کسی نے پوچھی، حضرت جب اتنے فرق و ترک ہو جائیں گے تو میرے لیے کیا پہچان ہے حق کی؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو سائل بڑا سیانہ تھا، دور اندیش بھی تھا، اس نے کہا اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں پھر اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا فرمایا، فرمانے لگے، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتا دیتا ہوں، کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب کوئی خیر سے ہمیں درودیہ ہونے کا تانا دے، ہمارے لیے یہ تمغہ امتیاز ہے۔ میں کہتا ہوں ہم بارودیے نہیں، ہم درودیے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے افتخار ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ تو کثرت سے درود پڑھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق ہاتھ میں آ جائے گا۔ اچھا، ایک آخری بات درود کے حوالے سے اور بھی عرض کروں کہ درود پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھا کہ تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی؟ غالب اقبال سے بڑا شاعر اہل نقد مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال کو ملی علیہ رحمہ کو وہ غالب کا مقدر نہیں ہو سکی۔ تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا، یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔